أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون۔ اللہ رب العزت فرما رہے کہ اے پیغمبر آپ کہہ دے ان مشرکین سے کہ ذرا مجھے یہ بتلا دو کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہارے سننے کی طاقت کو اور تمہاری آنکھیں تم سے چھین لے، جیسے کل بھی آیت ہم نے پڑھی تھی، آیت نمبر 64 46 سورہ انعام، تو اگر تمہاری سننے کی اور دیکھنے کی طاقت اللہ چھین لے، اسی طرح تمہارے دلوں پر مہر لگا دے۔ مہر لگانا یعنی بالکل بند ہو جائے اور حق یا کوئی بات سمجھنے کی صلاحیت ہی ختم ہو جائے، تو من الہ غیر اللہ یأتیکم بھی، تو اللہ کے سوا وہ کون سا معبود ہے کہ جو یہ چیزیں تمہارے پاس لا کر دے دے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا تھا کہ دیکھو ہم کس طرح ہم مختلف طریقوں سے دلائل بیان کرتے ہیں اپنے توحید کے، اپنی قدرت کے، اپنی طاقت کے، کہ اللہ کے سوا کسی کی طاقت نہیں۔ اللہ ہی مالک الملک ہے، انسانوں کا خالق ہے، اور وہ تمام کے تمام تصرف کا مالک ہے۔ وہ جس طرح چاہتا ہے اس کائنات کے اندر تصرف اور اختیار رکھتا ہے۔ اللہ فرمانے اگر ہم چھین لے تم میں سے یہ سننے اور سمجھنے کی طاقت، تو کوئی اور معبود یا الہ ہو ہی نہیں سکتا جو یہ طاقت ہے تمہیں واپس کر دے۔ پھر بھی یہ لوگ منہ موڑے ہوتے ہیں، اعراض کرتے ہیں۔ اور مزید فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دے کہ اگر یہ بھی بتلا دو کہ اگر اللہ تعالیٰ کا عذاب تمہارے پاس اچانک آ جائے، اچانک اللہ کا عذاب تم پر آ جائے، یا اعلان کر کے اچانک نہ ہو بلکہ پہلے سے بتلا دیا جائے کہ بھئی 2 دن یا 3 دن بعد تمہارے اوپر عذاب آنے والی ہے۔ یہ 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہے نا، یا تو اچانک آ جائے یا باقاعدہ علی الاعلان آ جائے۔ تو اللہ فرما رہے حل یہلک الا القوم الظالمون، تو وہ جو عذاب آئے گا اس صورتوں میں صرف اور صرف ظالموں ہی کو ہلاک کیا جائے گا، اور پھر اس عذاب کو کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ اصل میں کفار جو تھے یہ بھی کہا کرتے تھے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی کہ آپ جس عذاب سے ہمیں ڈراتے ہیں نا، تو وہ عذاب کیوں نہیں آتا؟ عذاب آنا چاہیے، اگر عذاب برحق ہے تو آ جائے۔ اور شاید یہ بھی سمجھتے تھے کہ اگر عذاب آیا تو اس میں جس طرح ہم ہلاک ہوں گے نا، تو پھر عذاب تو اوورال پورے سوسائٹی کو اوپر آئے گا، تو پھر جیسے ہم تباہ ہوں گے، ہلاک ہوں گے، تو پھر ہمارے ساتھ جو ہے مومن بھی سارے ہلاک ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے یہاں پر اس آیت میں یہ جواب دیا کہ اگر عذاب آئے گا اچانک یا علی الاعلان، تو اس میں صرف ظالم لوگوں کو ہلاک کیا جائے گا، جو ظلم کرنے والے ہوں گے۔ اور ظلم، سب سے بڑا ظلم کیا ہے؟ وہ شرک، کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک سب سے بڑا ظلم ہے کہ اللہ کی توحید میں، یعنی اللہ کو، اللہ کے علاوہ دوسرے الہ کو یا معبود بنا لینا، یا اس کو تصرف کا مالک بنا دینا کہ یہ بھی تصرف کا حق رکھتا ہے، پیدائش کا حق رکھتا ہے، کسی نفع اور نقصان کا حق رکھتا ہے، تو یہ شرک، کیونکہ اللہ کے سوا تو کوئی بھی نہ پیدائش کا حق رکھتا ہے، نہ کسی قسم کا، کسی ولی کو اللہ نے یہ اختیار نہیں، کسی نبی کو یہ اختیار نہیں دیا۔ جب نبی کو نہیں دیا تو پھر آج اگر کوئی ولی، پہلے تو کسی ولی نے یہ دعویٰ کیا نہیں، پہلی بات، جتنے بھی اولیاء اور بزرگان دین اس دنیا میں گزرے، خواہ معین الدین چشتی ہو، خواہ داتا صاحب ہو، خواہ جو ہے وہ دیگر ہو، کوئی کسی نے یہ دعویٰ، وہ اللہ کے وقت کے بزرگان دین تھے، لیکن ان کے وصال کے بعد باقاعدہ ان کے کچھ ایسے ناواقف لوگوں نے ان کے مزارات پر اگر یہ کام شروع کیا تو ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو اللہ رب العزت نے نفع اور نقصان اپنے قبضے میں رکھے، اس لیے سورہ فاتحہ میں جب یہ ہم پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم آپ ہی کے لیے عبادت کرتے ہیں، یہ ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ بھئی ہمارا جو عبادت ہے وہ صرف اللہ کے ذات کے لیے اور کسی کے لیے نہیں۔
اسی طرح ہم ساتھ میں یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ ایاک نستعین، ہم مدد آپ ہی سے صرف مانگتے اور کسی سے نہیں. مدد ہو، بیٹا ہو، نفع ہو، نقصان ہو، کچھ بھی ہو، ہم جو مانگتے ہو صرف آپ سے، اور کیا ہے. اور پھر اللہ رب العزت فرمانے کہ وما نرسل المرسلین الا بشیر منذرین، ہم پیغمبروں کو دنیا میں اس لیے بیچتے ہیں کہ وہ نیکیوں پر خوشخبریاں سنائے، نیکیوں پر خوشخبری سنائے. کہ جی دیکھیں آپ علیہ السلام کی دو صفات قرآن نے ذکر فرمائے، ایک بشیر اور ایک نذیر، بہت ساری جگہوں. بشیر کا مطلب خوشخبری دینے والا، مبشر خوشخبری دینے والا، اور نذیر کے معنی خبردار اور ڈرانے والا. تو انبیاء کی صفت بیان فرمائی کہ انبیاء کا کام یہ تھا کہ وہ لوگوں کو نیکیوں پر خوشخبری سناتے تھے. اب نیکیوں پر خوشخبری کا مطلب یہ کہ آپ نماز پڑھیں گے، آپ اللہ کو مانیں گے، آپ رسول اللہ کو مانیں گے، تو اس طریقے سے آپ کی جو وہ ہے آپ کے لیے اللہ رب العزت جو ہے وہ جنت عطا فرمائیں گے. تو اس طریقے سے یہ خوشخبریاں انبیاء علیہ السلام ارشاد فرماتے تھے. اور جو نذیر ان کی صفت تھی، نذیر اس لیے تھی کہ اگر کوئی شخص اللہ کی نافرمانی کرے گا، کوئی اللہ اور اس کے رسول کی بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلے گا، تو پھر اللہ رب العزت نے ان کے لیے یہ قرآن کے اندر جو وعید بیان فرمائے اس کے ذریعے سے خبردار کرتے تھے. تو قرآن نے انبیاء علیہ السلام کی ڈیوٹی بیان فرمائی کہ وہ نیکیوں پر خوشخبری سناتے تھے اور نافرمانی پر اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے. ہمارے ہاں ایک کنسپٹ ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ جب علماء کرام ممبر سے، محراب سے یا درس میں وہ جنت کی خوشخبریاں بتاتے ہیں، جنت کی نعمتیں بتلاتے کہ جی وہاں پر یہ ہوگی، وہاں پر ہو، تو وہاں پر بھی لوگ اعتراض کرتے کہ بھئی تو آپ تو صرف جنت اور یہ بیان فرماتے. اور اگر کوئی جو ہے وہ جہنم کی باتیں کرتا ہے، ڈراتا ہے آپ کو کہ جی وہ تو وہاں پر اگر نماز نہیں پڑھیں گے تو یہ ہو جائے گا، زکوٰۃ نہیں ہے تو یہ جو، وہ کہتے ہیں آپ تو صرف ڈرانے والی، تسی تو صرف ڈرانے والی باتیں کرتے ہو. تو یہ ڈرانے والی باتیں بھی ہیں اور خوشخبریاں بھی ہیں. ایمان تو اسی کا نام ہے نا. تو خوف اور رجا کے درمیان، یہ امید اور خوف کے درمیان جو چیز ہے وہ ایمان ہے. ہمیں امیدیں بھی دلائی گئی، ہمیں خوف بھی ہے، یہ دونوں چیزیں. اور اگر یہ خوف نہ ہوتا، آخرت کا خوف نہ ہوتا، قیامت کا خوف، جہنم کا خوف نہ ہوتا، تو پھر آپ کو معلوم ہے کہ انسان تو پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہ پھر خوف جب کھاتا ہے تو کچھ کرتا ہے، ورنہ پھر وہ تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. اور پھر وہ بے خوف ہو کے جو ہے اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا. تو انبیاء کی ڈیوٹی تھی. فمن آمن، اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پھر اگر کوئی شخص ایمان لے آئے، جو لوگ ایمان لے آئے ان انبیاء کی اس دعوت پر، تو وہ اصلح اور ساتھ میں وہ اپنی اصلاح بھی کر لے، تو فلا خوف علیہم، نہ ان کو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. والذین کذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے ہماری آیاتوں کو جھٹلایا، یعنی انہوں نے باقاعدہ رسولوں کی مخالفت کی، آیتوں کو جھٹلایا، تو یمسہم العذاب، ان کو عذاب ضرور پہنچے گا، بما کانوا یفسقون، کیونکہ وہ نافرمانی کے عادی تھے. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کفار اور مشرکین طرح طرح کے جو ہے وہ مطالبات کرتے تھے، معجزات کے، فرمائشی معجزات. اب وہ جو فرمائشی معجزات تھے اس میں تو جیسے آپ حضرات کے سامنے بہت دفعہ آیا تھا کہ آپ فرشتہ ہوتے یا آپ کے ساتھ فرشتہ اترتا تو تب ہم مان لیتے وغیرہ وغیرہ. لیکن یہاں پر اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مطالبات اس طرح کیے کہ انہوں نے کہا کہ اگر آپ ہمارے سامنے سارے کے سارے جو خزانے ہیں جو اللہ کے پاس ہے وہ سامنے کر دیں، حاضر کر دیں، تو پھر ہم آپ کو رسول مانیں گے. اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ اگر ہمیں آپ یہ بتلا دیں کہ ہمارے لیے کیا چیزیں نفع والی ہے، کون سی چیزیں نقصان دہ ہیں، تو پھر ہم مان لیں گے. نفع بخش ہے تو وہ بھی بتلا دے، نقصان، تاکہ ہم اس سے بچ سکیں. فیوچر کی باتیں ہمیں بتلا دے. ساتھ میں یہ بتلا دیا کہ یہ اگر آپ کے ساتھ کوئی فرشتہ ہوتا یا آپ فرشتہ ہوتے، کیونکہ فرمایا کہ دیکھیں نبی جو ہوتا ہے نا، انہوں نے ان کے کنسپٹ کے مطابق وہ کہتے تھے کہ نبی تو کھاتا پیتا نہیں ہے کہ جو بازاروں میں گھومے اور کھائے پیے، تو یہ تو نبی کی شان نہیں ہے. نبی تو بالکل ہر ایک چیز سے مبرہ ہونا چاہیے. اس لیے قرآن میں انہوں نے یہ اعتراض بھی کیا تھا نا کہ مال ھذا الرسول، یہ کیسا رسول ہے، یاکل الطعام، یہ تو کھانا کھاتا ہے، ویمشی فی الاسواق، اور بازاروں میں گھومتا ہے، یہ کیسا رسول ہے. رسول تو بالکل ایک
انسان سے کوئی سمجھتے تھے فرشتہ ہونا چاہیے. تو اللہ نے فرمایا آپ ان سے کہہ دے کہ دیکھیں میرے پاس، میں نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں یا میں تمہارے سامنے اللہ کے خزانے پیش کروں گا، اور نہ میں جو ہے غیب کا پورا علم رکھتا ہوں، مکمل غیب کا علم میرے پاس ہو ہر چیز کہ میں جی کل کا بھی بتاؤں کہ کل آپ کیا کریں گے، آپ کے لیے کیا نقصان دہ ہے وغیرہ وغیرہ. ہاں، یا اسی طرح میں نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرے پاس فرشتہ اترے اور کہ یا میں فرشتہ ہوں. ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو صرف اس وحی کی اتباع کرتا ہوں جو مجھ پر نازل کی گئی. بس میرے اوپر جو وحی آتی ہے میں اس کی اتباع کرتا ہوں. اللہ رب العزت جس طریقے سے مجھ پر وحی بھیجتے ہیں میں اسی کو مطابق آپ کو دعوت دیتا ہوں اور اسی کے مطابق رہنمائی کرتا ہوں. قل هل يستوي الاعمى والبصير، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ اب جو لوگ اس وحی کے اتباع نہیں کرتے، اس کو فالو نہیں کرتے، تو ان کی مثال اندھے کی طرح ہے. ہم ان کو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. یہ وہ اندھے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خود اندھا بنایا ہوا، یعنی باوجود حق کے دیکھنے کے، سب کچھ سمجھنے کے، انہوں نے خود اپنے آپ کو اندھا بنایا ہوا ہے. تو اللہ فرما رہے پھر ایسا اندھا اور بینائی رکھنے والے دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ جس کو اللہ بینائی دے اور ایک اندھا ہے، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں برابر ہو سکتے. تو پھر جو شخص خود ان دعوت سے، اس وحی سے انحراف کرے، روگردانی کرے، اور ایک بندہ اس کو ایکسیپٹ کرے، دونوں برابر نہیں ہو سکتے. افلا تتفکرون، پھر کیا تم غور نہیں کرتے ہو؟ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے پیغمبر تم اس وحی کے ذریعے سے ان لوگوں کو خبردار کرو جو اس بات کا خوف رکھتے ہیں کہ ان کے پروردگار کے پاس ایسی حالت میں ان کو جمع کر کے لایا جائے گا کہ اس کے سوا نہ کوئی مددگار ہوگا نہ سفارشی. یعنی آپ ان لوگوں کو خبردار کرو جو اللہ کا خوف رکھتے ہیں. کون سا خوف؟ یہ خوف رکھتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے سامنے جمع کیا جائے گا. تو جو خوف رکھنے والے، ڈر رکھنے والے ہیں، متقی لوگ ہیں، ان کو خبردار کرو کہ ان کو یہ خوف ہے کہ بھائی اللہ کے سامنے ہمیں جمع کرنا ہے، ہمیں جمع کیا جائے گا، کڑا کیا جائے گا، ہم نے جواب دینا ہے، اور پھر وہاں پر کوئی سفارشی بھی نہیں ہوگا، کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا. تو ان کو اس بات سے خوف ہے، لہٰذا ان کو خبردار کرو، ان کو کیونکہ یہی لوگ حق کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے نا. وہ جو ہٹ درم ہے، جن کے اندر خوف ہی نہیں ہے، جن کے سامنے اللہ کے سامنے کڑے ہونے کا خوف تو کیا کہ وہ آخرت کو مانتے ہی نہیں ہے. تو پھر ان کو تو اگر آپ ڈرائے یا نہ ڈرائے کہ ان کے دلوں پہ مہر لگ چکی ہے. قرآن نے سورہ بقرہ میں ذکر فرمایا کہ انذرتم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، کہ اگر آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں اب یہ ایمان لانے والی، یہ ہٹ درم، یہ ضدی ہے. اور جہاں تک یہ خوف رکھنے والے ہیں کہ بھئی ہمیں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، تو ان کے دلوں پہ بات اثر کر دیتی ہے. اس لیے قرآن نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، کہ جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے نفس کو خواہشات سے روکے رکھا، خواہشات سے روکے رکھا یعنی خواہشات پر عمل نہیں کیا، تو فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اب جنت اس کا ٹھکانہ ہے. اللہ کے سامنے ڈرا. سورہ رحمان کے اندر بھی اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا کہ جو اللہ اس کو 2 جنتیں عطا فرمائیں گے. تو یہ جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، کیا مطلب؟ کہ اللہ مجھ سے پوچھے گا، سوال جواب ہوگا، محشر کے میدان میں سب کے سامنے میں کھڑا ہوں گا، انبیاء موجود ہوں گے، بزرگان دین موجود ہوں گے، صحابہ موجود ہوں گے، اہل بیت موجود ہیں، میرے والدین موجود ہیں، میرے دادا پردادا، میرے سارے موجود ہیں خاندان والے. اور مجھ سے جب وہاں میرے اعمال کا حساب ہوگا اور اعمال نامہ دیا جائے گا اور پتہ چل جائے گا کہ بھائی یہ بندہ اس کیٹیگری کا ہے، تو وہ کتنا خطرناک دن ہوگا. لہٰذا اس دن سے جب انسان ڈرے تو پھر اسی لیے پھر فکر بھی کرتا ہے، کوشش بھی کرتا ہے. تو فرمایا ان لوگوں کو خبردار کرو، وہاں پر کوئی سفارشی نہیں ہوگا اللہ کے حکم کے بغیر. ہاں اللہ جس کو حکم دے، الا من اذن له الرحمن، ہاں جس کو اللہ حکم دے اللہ کے حکم سے سفارش کرے گا، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لیے سفارش کرے گا، امت کے لیے سفارش کرے گا. اور ساتھ میں یہ ان مشرکین کے اوپر ایک ان کو تنبیہ بھی ہے کہ یہ لوگ چونکہ ان کا عقیدہ یہ بھی تھا کہ وہ اپنے دیوتاؤں کو، معبودوں کو اپنا سفارشی سمجھتے تھے. یہ بتلانا بھی مقصود ہے کہ اللہ کی اجازت کے بغیر تو کوئی سفارش کر ہی نہیں سکتا، اور تمہارے معبود تو ہے ہی جھوٹے، لہٰذا وہ تو کسی طرح بھی نہیں کر سکتے.
لیس لهم من دونه ولی ولا شفیع لعلهم یتقون، تاکہ وہ یہ لوگ تقوی اختیار کریں۔ اللہ سمجھنے کی توفیق نصیب کرے۔